پانچواں اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے، نیکی میں اس کے دستے بازو بنو اور برائی سے اس کو روکو، تعاون بر پر ہو، معاصی پہ تعاون نہیں۔ یہ خونی رشتے، یہ وجدانی رشتے، دونوں میں فرق ہے۔ خونی رشتے جاہلیت میں ان کی قدر تھی، وہ کہا کرتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کا معنی یہ ہے کہ بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، ہر حال میں اس کی مدد کرو۔ جبکہ شریعت نے وجدانی قوت کو غالب کیا ہے، فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کر، مظلوم ہے تو تب بھی مدد کر۔ فرمایا ظالم کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا ان یک ظالما فرددہ عن ظلمہ، ظالم ہے تو اس کے ہاتھوں کو پکڑو، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ وہ دنیا میں اپنے معاملے سیدھے کر لے، قیامت کو کوئی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ وَإِن يَكُ مَظْلُومًا فَانصُرْهُ، اگر وہ مظلوم ہے تو پھر اس کی مدد کرو۔ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تعاون پیش کرو صرف نیکی کا، نیکی کی چابی بنو، خیر کی چابی بنو، برائی کا تالا بنو۔ ان من الناس ناسا مفاتیح للخیر جعلہ اللہ مفاتیح للخیر مغالق للشر، مومنوں میں، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو نیکی کی چابی بنتے ہیں اور برائی کا تالا بنتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور کچھ ایسے بد نصیب بنتے ہیں جو خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں اور برائی کی چابی بنتے ہیں۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، سعادت مند وہ ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ خیر کی چابی بناتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس سے بڑی ہلاکت کس کو ہوگی نصیب میں؟ جو برائی کے لیے چابی بنتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی ہے۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جائز ضرورت کو سامنے رکھے، اس کے احوال کی خبر لیتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، بہترین اللہ کے ہاں محبوب ترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ، اور سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم کسی بھائی کے دل میں سرور پیدا کر دو۔ سرور کیسے پیدا کر دو؟ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَهُ، کوئی مصیبت ہے تو تم اس کی مصیبت کو دور کر دو۔ او تقضی عنہ دینا، مقروض ہے تو اس کا قرض اتار دو۔ اور فرمایا من محا عن غریمہ او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام۔ آج اس بات کو سوچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی نے قرض دیا ہے، قرض لوٹانے والے کے پاس طاقت نہیں ہے، شرط یہ طاقت نہ ہو فراڈ کرنے والا نہ ہو، ہے نمازی مومن ہے، اس کو ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں دے سکتا، معاف کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے۔ جس نے ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ اس کا قدم جنت میں جما دے گا۔ او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الساعی علی الارملۃ والمسکین، الساعی، البازل نہیں کہا، المنفق نہیں کہا،
خرچ کرنے والے کی تو شان ہی بڑی ہے. کوشش کرنے والا کن کے لیے؟ مسکینوں کے لیے. کن کے لیے؟ بے وگان کے لیے، جن کے خامد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اولاد کی پرورش ان کے سر پہ آ گئی. کل مجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. تم اپنے سردیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہو، گرمیوں میں اے سی چلا کے بیٹھے ہو، کسی کو کال ہی کر دیتے ہو، کسی کو میسج لکھ دیتے ہو، کسی کو خط ویسے ہاتھ سے لکھ دیتے ہو کہ فلاں جگہ پہ ایک یتیم ہے، نمازی ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. بیٹھے تم اپنے بیڈ روم میں ہو، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں اجر وہ لکھا جاتا ہے کہ تم کافروں کے سامنے سب بنا کے جہاد کے لیے کھڑے ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ روایتیں منسوخ نہیں ہیں، ضعیف نہیں ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے. وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، اس کا اجر اتنا ملے گا کہ جس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کبھی افطار ہی نہیں کیا. وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، اور ایسا جس نے تہجد پڑھی اور کبھی ناغہ ہی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ایک بات بیان کی ہے، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ. میں کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اعتکاف کس عشرے میں ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں ہوتی ہے نا. اس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نصیبے میں فرمائے. ہو مسجد نبوی جس کی 1 نماز 1000 نماز کے برابر، اور پھر پورا مہینہ اعتکاف کا ثواب. فرمایا مجھے زیادہ محبوب کیا ہے؟ یعنی بالفاظ دیگر شراح کیا لکھتے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھائی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ساتھ جاتا ہے، اور ضرورت پوری ہوگی ہے تو اس کو 1 مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی. جو آج نعمتیں ملتی ہیں، رب نعمت حصولها نقمہ، کچھ نعمتیں ہیں وہ ملنے کے بعد وہ مصیبت بن جاتی ہیں. موبائل ہے تو بڑی نعمت، یہ ٹیلی فون ہے تو بڑی نعمت، لیکن اللہ کے لیے کسی کی زیارت کرنے جانا، اس کے حالات کی خبر لینے جانا، وہ ختم ہوگی. اب وہ کال بھی نہیں ہوتی. ابتدا میں تھا کہ کال ہو جاتی، اب وہ بھی کرنے سے ہم عاری ہو گئے ہیں. سبب کیا ہے؟ ہمیں اس وقت اسلامی اخوت نظر نہیں آتی، اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے سے ہر بندہ گریزہ اور قاصر ہے. کیا کریں؟ یہ کیا کرے کا سوال جب سے آیا ہے اس وقت سے محرومیاں شروع ہوئی ہیں. ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا. ایک شخص ساتھ والی بستی میں ایک قریہ میں جاتا ہے، اللہ نے فرشتہ پیچھے بھیج دیا. فرشتہ سوال کرتا ہے اين تريد، کہاں جا رہے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت. قال اريد اخا لي في هذه القرية، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جس بستی میں رہتا. قال وهل لك من نعمة تربها علي، کچھ لین دین آپ کا؟ قال لا غير أني أحببته في الله، کچھ لینا دینا نہیں، ایک ہی چیز دینی اور لینی ہے، میری اس سے اللہ کے لیے محبت ہے. فرمایا اس فرشتے نے فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك فيما أحببته، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو جس طرح تم میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہو، میں رب تجھ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی رکھی. اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مفید ہدیہ دیا جائے، ہدیوں کا مقابلہ ہو، آپس میں تبادلہ ہو. كان يقبل الهدية ويصيب عليها،
لیکن ہدیے کا مقصد ہدیہ ہو. ہدیہ مفید کیا ہے؟ کسی کو کتاب دے دینا، کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، اور کسی کو اچھی کیسٹ دے دینا جس سے اس کے زندگی کے رویے درست ہو جائے. اس سے بڑھ کے کوئی مفید ہدیہ نہیں ہے. آپ اگر کوئی کھانے کی چیز بھی دیتے ہیں ہدیہ تو ہے، لیکن نفع مند ہدیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے صحابی کو دیا کہ تم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو نہ بھولنا. لیکن آج ہدایہ کی مصیبت بھی جو مسلمانوں نے ایک نئے انداز سے لے لی ہے. ہدیہ دیا جاتا ہے کب؟ جب شادیاں ہوتی ہیں. وہ ہدیہ نہیں رہا، وہ مصیبت بن گئی ہے. کون سی مصیبت؟ العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیہ. وہ اصل میں ہدیہ نہیں ہے، وہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش ہے، جس کو آج انسان نیوندرا